ایک خوبصورت حدیث ہے عزت کے بارے میں، اور ہمارے بعض فقہا نے، علماء نے اپنی فقہ کتابوں میں اس حدیث سے استفادہ کیا ہے۔ فرمایا امام صادق نے ان اللہ فوض الی المؤمن امورہ کلہا، مومن کے تمام امور کو اللہ نے مومن پر چھوڑ دیا، مگر وَلَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا، مگر اللہ نے یہ اجازت نہیں دی کہ مومن اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ذلیل بنائے۔ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلًا، ذلیل بننے کی مومن کو اجازت نہیں ہے، حقیر بننے کی، خار و ذلیل بننے کی اجازت نہیں ہے۔ تحریر الوسیلہ میں امام خمینی نے بھی فرمایا، تحریر الوسیلہ جلد اول میں امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں ہے، ایک مومن کے پاس وضو کے لیے پانی چاہیے، پانی نہیں ہے۔ اب پانی کس کے پاس ہے؟ ایک ظالم کے پاس، ایک جابر کے پاس۔ اب اس سے جا کر پانی مانگنے سے اس کی عزت، اس شخص کی حرمت خطرے میں پڑ سکتی ہے، اس کی تذلیل ہو سکتی ہے مومن کی۔ وہاں پہ امام خمینی نے فرمایا یہاں پانی کو چھوڑ دو، اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تیمم کرو اور تیمم کے ساتھ نماز پڑھو۔ دیکھیں عزت کی کتنی اہمیت ہے۔ یوں کہوں شارع مقدس نہیں چاہتا ہے کہ مومن کی عزت، مومن کا احترام، مومن کی شخصیت، مومن کی عظمت خطرے میں پڑے۔ اسی لیے شارع مقدس کا کہنا ہے وضو کو چھوڑ دو، پانی کو چھوڑ دو، خاک سے تیمم کرو اور اسی تیمم کے ساتھ نماز پڑھو۔ کیوں؟ مومن کی، آپ کی جو عزت ہے، آپ کی جو عظمت ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی جو کرامت انسانی ہے، وہ محفوظ رکھے۔ کافی عظمت ہے۔ ہم سوچتے ہیں عزت کیا کہاں ہے؟ مغرب کے پاس ہے۔ ہمارے صرف فقہ کتابوں میں ہے۔ ابھی میرے پاس فرض کرے پیسے نہیں ہیں، ڈالر نہیں ہے، تو میں آپ کو دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا ہوں۔ جب فاقد شے ہوں، میں شے کا فقدان ہے، میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ڈالر نہیں ہے، آپ ڈالر مانگ رہے تو کیسے دے سکتا ہوں؟ تو اسی طرح ہے مغرب کے پاس، یہ مغرب فاقد شے کے ہے، ان کے پاس عزت نہیں ہے۔ جب عزت نہیں ہے، موتی کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ کو کیسے دے سکتے ہیں؟ عزت کس کے پاس ہے؟ آیات القرآن کے روح سے عزت اللہ کے ہاں ہے، عزت رسول اللہ کے ہاں ہے۔ اگر آپ کو عزت چاہیے تو آپ کو رسول کے در پر، رسول خدا کے در پر جانا ہوگا، اہل بیت کے در پر جانا ہوگا، ائمہ اطہار کے در پر جانا ہوگا، محمد و آل محمد کے در پر جانا ہوگا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔